خوش آمدید دوستو، آج سے قریب 4500 سال پہلے ایجپٹ میں دنیا کا ایک ایسا عجوبہ بنایا گیا جو آج کے دن تک لوگوں کو حیران کر کے رکھ دیتا ہے۔ دی گریٹ پیرامڈ آف غزہ 147 میٹر کی ہائٹ پر بنا انسانوں کی مدد سے بنایا گیا یہ عجوبہ سب سے اونچی چیز تھی قریب 4000 سال پہلے تک۔ اس کو بنانے کے لیے نہایت ہی بھاری پتھر استعمال کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے اس پیرامڈ کے وزن کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ پیرامڈ 6 ملین ٹن وزنی ہے۔ اگر اس وزن کو آج کے دن کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ سے کمپیئر کیا جائے تو برج خلیفہ کا وزن بھی صرف 5 لاکھ ٹنز ہی ہے۔ سب سے زیادہ حیران کر دینے والی چیز یہاں پر یہ ہے کہ آخر اسے بنایا کیسے گیا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی ہیوی مشینری نہیں تھی، نہ کوئی کرینز تھی، نہ ہی کوئی بلڈوزرز تھے، نہ ہی کوئی بڑے رولرز تھے، بلکہ انسانوں کی مدد سے یہ بلڈنگ بنائی گئی تھی۔ اور حیران کر دینے والی بات یہ بھی ہے کہ اس دور کے لوگ ویلز تک کو استعمال نہیں کرتے تھے، ان لوگوں کو پہیوں کے بارے میں علم ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک ایسا سٹرکچر بنایا جو آج کے دن تک کھڑا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچ کر دیکھو، 4500 سال پہلے بنی بلڈنگ کھڑی رہی شدید گرمی میں، طوفانوں میں، بارشوں میں اور ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز میں۔ آخر اس بلڈنگ کو بنایا کیسے گیا تھا کہ آج دن تک 4500 سال گزرنے کے بعد بھی یہ بلڈنگ اپنی جگہ پر ویسی ہی موجود ہے، اس کی حالت اتنی خراب نہیں ہوئی کہ یہ ضائع ہو جائے۔ آخر کیسے یہ بلڈنگ آج تک اپنی جگہ پر موجود ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ وقت میں جتنا پیچھے جاتے ہیں دوستو، اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے حقیقت کا پتہ لگانا کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا ہوگا، کیسے ہوا ہوگا اور کب ہوا ہوگا۔ یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ دی گریٹ پیرامڈ آف غزہ کو بنایا گیا تھا سال 2560 BC میں، اور فیرو خوفو کے کہنے پر بنایا گیا تھا۔ اینشینٹ ایجپٹ کے جو راجا اور مہاراجا ہوتے تھے انہیں فیروز کر کے بلایا جاتا تھا۔ فیرو خوفو کی بات کریں تو ہم ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، بس یہی جانتے ہیں کہ وہ چوتھے راجا تھے 4th ڈائناسٹی آف ایجپٹ کے۔ کوئی کہتا ہے انہوں نے 23 سال حکومت کی، تو کوئی کہتا ہے 63 سال حکومت کی، تو کوئی کہتا ہے 34 سال حکومت کی۔ ایگزیکٹ کسی کو کچھ بھی نہیں پتا فیرو خوفو کتنے عرصے تک حکومت کرتے رہے۔ یہ پیرامڈ دریائے نیل کے ویسٹ بینک پر لوکیٹڈ ہے، اور اگر آپ فوٹوز اور ویڈیوز میں دیکھیں گے تو اس دور کا کوئی اکلوتا پیرامڈ نہیں ہے یہ، اس جیسے دکھنے والے 2 اور پیرامڈ بھی ہیں۔ ان تینوں میں سب سے اونچا ہے دی گریٹ پیرامڈ آف غزہ، اسے پیرامڈ آف خوفو بھی کہتے ہیں۔ اس سے چھوٹا تھا پیرامڈ آف خافرے، جو 2nd لارجسٹ پیرامڈ ہے ایجپٹ کا، اور کہا جاتا ہے کہ خوفو کے بیٹے خافرے نے اس کو بنایا تھا۔ تیسرا اور سب سے چھوٹا پیرامڈ ہے پیرامڈ آف منکورو، بتایا جاتا ہے کہ اس کو خافرے کے بیٹے نے بنایا تھا۔ اس زمانے میں بنائے گئے یہ اکلوتے پیرامڈ نہیں ہیں، اور بھی ہیں، جن میں سے ایک ہے دی گریٹ فینکس آف غزہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت چھوٹے پیرامڈز بتائے جاتے ہیں کہ ٹوٹل 118 پیرامڈ مختلف شکل اور سائز کے ایجپٹ میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کئی پیرامڈ خراب ہو گئے ہیں موسم کی وجہ سے، اور کچھ ابھی تک بہتر کنڈیشن میں ہیں، اور ان میں سب سے اچھے اور بہترین حالت میں ہے یہ 3 پیرامڈ، خاص طور پر دی گریٹ پیرامڈ آف غزہ۔ انہیں ایک مقبرے کے طور پر بنایا گیا تھا، ان کے فیروز کو یہاں پر دفنایا گیا ہے ان پیرامڈز کے اندر۔ اینشینٹ ایجپٹین آفٹر لائف پر یقین رکھتے تھے، ان کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، موت کے بعد ہماری روح خدا کے آگے جاتی ہے۔ جن لوگوں نے اچھا کیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں، اور مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندگی دی جاتی ہے، اور اس زندگی کے لیے پریپیئر کرنے کے لیے اس دور کے راجا فیروز اپنے لیے یہ پیرامڈز بنواتے تھے، اور انہیں اپنے ٹومب کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اپنے لیے بہت سا کھانا، خزانہ، جیولری، فرنیچر، کپڑے اور یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ پیرامڈ میں دفناتے تھے تاکہ آفٹر لائف میں کام آ سکیں۔ یہ ان کا ماننا ہے، مگر ہم مسلمان اس چیز کو نہیں مانتے۔ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ یہ دنیا
کہ زندگی ابدی ہے اور یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ ہماری زندگی کا دار و مدار ہمارے اعمال پر ہے کہ ہم کیسے اعمال کریں گے، اور ہم اٹھائے جائیں گے صرف روز قیامت۔ اس سے پہلے نہ ہی کوئی ہمیں اٹھا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کے اختیار میں ہے۔ ان کے بننے کے بعد ان کی باڈیز کو ممیفائی کیا جاتا تھا اور ووڈن یا سٹون کے باکسز میں دفنا کر رکھ دیا جاتا تھا ان فیروز کو مرنے کے بعد۔ اب آپ بولیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلا اس سب کے بارے میں؟ دو ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو سکرپٹ ان پیرامڈز پر لکھی گئی ہے یہ سیم وہی سکرپٹ ہے جو وہاں پر موجود ہر پیرامڈ پر لکھی ہوئی ہے۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ میجورٹی آف دا پیرامڈز جو پائے گئے ہیں ایجپٹ اور سوڈان میں، ان کو ٹامبز یعنی مقبروں کے طرح ہی استعمال کیا گیا ہے، لیکن دا گریٹ پیرامڈ آف غزہ، اس کے بارے میں ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ملا، تو لوگ اپنی الٹرنیٹو تھیریز بتاتے ہیں۔ اس گریٹ پیرامڈ کے اندر جب آرکیولوجسٹ انٹر کرتے ہیں تو انہیں صرف 3 ریلکس ملے اور ایک خالی کوفن ملا۔ یہ تابوت مانا جاتا ہے کہ خوفو کا تھا، اور باقی کا خزانہ اور جیولری جو ہونی چاہیے تھی وہ مانا جاتا ہے کہ اتنے سالوں میں اس کو کوئی لوٹ کر لے گیا ہوگا۔ ایک سب سے پاپولر تھیری جو سننے میں آتی ہے گریٹ پیرامڈ کے حوالے سے، وہ یہ کہ اس دور کے لوگ گریٹ پیرامڈ آف غزہ کو استعمال کرتے تھے پاور پلانٹ کی طرح، جس سے بجلی پیدا کی جاتی تھی۔ جو لوگ اس تھیری کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اینشینٹ ایجپٹین لوگ ٹیکنالوجی کے معاملے میں بہت ایڈوانس تھے اور وہ آلریڈی بجلی بنانا سیکھ چکے تھے۔ اس تھیری کے ایویڈنس کے طور پر بتایا جاتا ہے کہ یہ آرٹ ورک جو اس دور میں پائے گئے تھے اور وہ آرٹ ورک جو ٹیمپلز کی دیواروں پر پائے گئے تھے، اس کو دیکھ کر کچھ لوگ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ لائٹ بلب بنا رکھے ہیں انہوں نے۔ ایسی کانسپیریسی تھیریز تب بنائی جاتی ہیں جب کسی چیز کے سبسٹینشیل ایویڈنس کسی چیز کے بارے میں نہیں ملتے۔ کانسپیریسی تھیریز اتنی عجیب ہوتی ہیں کہ اکثر ان کا سر پیر ہی نہیں ہوتا۔ ریالٹی میں یہ آرٹ ورک ایک ایجپٹین میتھولوجیکل سٹوری ہے، اور ایک اور تھیری بتائی جاتی ہے کہ دا گریٹ پیرامڈ آف غزہ کو استعمال کیا جاتا تھا اناج کو سٹور کرنے کے لیے گرینڈری کے طور پر۔ ان تمام تھیریز کے بارے میں کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ تھیریز کتنی سچی ہیں اور کتنی جھوٹی۔ ان پیرامڈز کے بارے میں بس ایک چیز ہی مانی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ دا گریٹ پیرامڈ آف غزہ کو مقبرے کے طور پر ہی بنایا گیا تھا اس دور کے لوگوں کے ذریعے اپنے راجہ خوفو کے لیے۔ اس دور کے لوگوں کا ماننا تھا کہ جتنا بڑا اور عالیشان مقبرہ ہوگا اتنی ہی زیادہ اچھی گزرے گی ان کے راجہ کی آفٹر لائف۔ یہ تو ان لوگوں کا کہنا تھا، مگر ہم مسلمان اس چیز کو نہیں مانتے کہ زندگی موت کے بعد دوبارہ ممکن ہے۔ ہاں، ہم یہ مانتے ہیں کہ روز محشر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنے کیے گئے اعمال کے جواب دہ ہوں گے۔ اس سے پہلے نہ کسی کے بس میں ہے مرے ہوئے کو اٹھانا اور نہ ہی وہ اٹھائے جاتے ہیں۔